بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک سوال عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم عقیدہ جبریہ کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ ہم عقیدہ جبریہ پر ہیں، یا یہ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ جبریہ جو عقیدہ ہے، یہ ایک ہی چیز ہے کہ بندے کا مقدر پہلے سے طے شدہ ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے کرنے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں سورۃ تکویر کی آخری آیت کہ ہمارا بندے کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، یعنی کہ اللہ چاہے گا تو بندہ چاہتا ہے۔ یہ تراجم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کی اصل تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال جو تراجم ہے اس کے لحاظ سے ہم عقیدہ جبریہ کا قائل کیوں نہیں ہیں۔ میں آپ ایک نشست میں، پچھلی نشست میں نے عرض کی تھی کافی ساری 5-6 روایات عقیدہ جبریہ کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے بات آپ نے کیا کہا ہے، اور خاص کر ایک روایت کہ آپ صحابہ بات کر رہے تھے، آپ اوپر آ گئے اور آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، انگا نار کے دانوں کی طرح تھا۔ آپ نے کہا میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ آپ تقدیر پر بات، یعنی کہ بات ہی نہیں کرنی۔ یہ بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ روایت کیوں بنائی گئی، کیوں وضع کی گئی، کہ چونکہ جو وہ روایات دوسری بنائی گئی ہیں وہ عقیدہ رکھنے سے بہت سارے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ اللہ نے ذہن بندے کا بنایا ہے ایسی کیوریسٹی، یہ تجسس ہے اس میں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آگے وہ سوچتا ہے، اگر ذہن کچھ ہے بندے کا زندہ ہے تو وہ ضرور سوالات سوچے گا، تو اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر سیدھا سارا الزام اللہ پر آتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب بھی سب لوگ رام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر مصیبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کسی سے سن لیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم سمجھے بغیر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے نہیں آتی، قانون لکھا ہوا ہے، یہ کرو گے تو یہ مصیبت آ جائے گی۔ وہ قانون اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے اس مصیبت کو ٹال لیا، وہ نہیں آئے گی۔ بہرحال روایات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پھر قرآن پاک سے بھی ہم نے نکال لیا، ایک لفظ کا ترجمہ بدل کے، مفہوم بدل کے سارا ہم نے یہ عقیدہ جبریہ، یہ تقدیر والا مسئلہ ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا۔ مثلا جو دلوں میں یہ شاء وہ یادی میں یہ شاء، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں زبان زد عام ہے، یہ آیت ہے جو دلوں میں یہ شاء وہ یادی میں یہ شاء، دوسری بھی یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو یہی ہے نا جبریہ عقیدہ، یا کچھ اور ہے؟ یہ دو آیات رکھیں، دو آیات کم ہیں ہمارے لیے، ہم ٹال تو دیتے ہیں بات کو، ایک آیت رکھیں جی بات، دوسرے مقام دیکھے ہی نہیں آپ نے۔ یہ دو آیات بڑی واضح اور بھی اس طرح کی، اور ہمارا عقیدہ ہے آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ یہی ہے، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ جو دلوں میں یشاء وہ یہدی میں یشاء، پھر کیوں نہیں کہتے ہم کہ ہمارا عقیدہ جبری ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے تو ہاں جی بتائیں جی، بندہ کتنا مجبور محض ہے اور کتنا خود مختار ہے، تو وہ ٹانگ اٹھانے والی بات، ایک اٹھا لو دوسری اٹھاؤ جی، نہیں اٹھائی جاتی، اتنا بندہ آدھا ہے۔ پھر اگر پوچھا جائے بھائی کو کام ہے اس میں بتائیں، آدھا آدھا کریں ہیں کہ کون ہے ذمہ اس کا کرنے والا، کس طرح آپ الگ الگ کریں گے کہ اللہ کیا کرتا ہے اور بندہ اس میں کیا کرتا ہے؟ میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا، وہ تو اللہ نے ڈال دیا، پھر میں نے کیا کیا؟ کس طرح الگ الگ کریں؟ اچھا چلیں، کام وہ بھی ہم نے کسی طریقے سے طویلات بیان کر کے کر دیا جی، آدھا آدھا کر دیا، اتنا کام اللہ نے کیا، اتنا کام ایک ہی کام ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، میں بہت سارے کام جتنے بھی آپ کرتے ہیں، آدھا اللہ نے کر دیا، آدھا آپ نے، اس کام کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب تو دینا ہے اس کام کا بھی نہیں پتا کون۔ مثلا میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اس کا آخر کوئی نہ کوئی تو نتیجہ نکلنا ہے نا، تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی رشتہ کرنے گئے، اس نے آدھا اللہ نے کرا دیا، آدھا آپ نے کر لیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ آدھا اللہ نے اس طرح کر دیا، آدھا میں نے کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟
رشتہ ہو گیا، پھر کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی اور کام، اچھے برے کام، نتیجہ روز محشر پوچھا جانا ہے بندے سے، جواب دہی ہونی ہے ہمارے کاموں کی، ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ ہوگا یا بندہ ہوگا؟ پھر اللہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ذمہ داری پھر یہ تو اس طرح یہی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عقیدہ جبریہ نکالا اور مسئلہ تقدیر پیدا کیا، انہوں نے ہی وہ روایت ڈال دی کہ اس پر بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر بات کریں گے تو پھر بہت سارے سوالات اس میں جنم لیں گے، بہت سارے سوالات ذہن میں آئیں گے، تو وہ آپ کرنا نہیں دیتے، وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر نبی نے پابندی لائی ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر ہم کیوں نہیں مانتے؟ پھر مان لیں سیدھا جو ہمارا عقیدہ جبریہ، اس پر بند کر دیں، کہہ دیں کہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے اور بس اس پر بات نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے، بات نہیں کرتے، آپ باقی سب کچھ کرتے ہیں، باقی ہر چیز ہمارا عقیدہ جبریہ والی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات بہت ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، کوئی بندہ کہے یہ قرآن اب نبی کی طرح نازل نہیں ہوا، نبی کا خود بنایا ہوا، خود گڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے، اس کا ثبوت دیا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ یہ سورۃ نساء کی 82 نمبر آیت ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں، یہ دلیل ہے اس کے من جانب اللہ ہونے کی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ایک بات کرے اور دوسری جگہ پر اس کے اپوزٹ بات کر دے۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہم کرتے ہیں، یہ جو عقیدہ ہے جسے مانتے نہیں ہے ہمارا عقیدہ، یہی جو دلوں میں یہ شاؤ یہدی میں یہ شاؤ، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں جی سب سے بڑی بات تو ہدایت اور گمراہی ہے نا، ہدایت اور گمراہی اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ ہدایت پر جو ہے بندہ اس کے لیے جنت، وہ جنت کا امیدوار ہو سکتا ہے، جو گمراہی پر ہے وہ دوزخ کا امیدوار ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات یہاں اللہ تعالیٰ میں یہ شاہ کا لفظ مانن اس کا غلط لینے سے یہ عقیدہ جبریہ بن گیا اور قرآن سے بن گیا، ثابت ہو گیا۔ تو ایک یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں، جسے چاہے ہدایت دے، جب کہتا ہے نا میں جو دلوں میں یہ شاہ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے آگے اس قبیل کی اور بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت کی بات نہیں میں کر رہا، بہت ساری آیات کی بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا ایک پہلو، ایک بات کہ اللہ کرتا ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ یہاں پھر ہم کوئی اور شامل کر لیتے ہیں کہ یہ جی بندے کو تو عقل بھی دی ہوئی ہے۔ بھائی پھر کس کا کام ہوا؟ عقل کو لے آئیں اور اللہ کا یہ اللہ کا کرنا یہ شاہ دیکھ لیں، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے وہ چاہے گمراہ کر دے، اس سے عقل کیا کام کرے گی؟ اس طرح کی آیت بھی ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پار نہیں لا سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر بتائیں اس کی انسانی عقل کا کیا کرے گی وہاں انسانی عقل؟ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے اور اللہ کر دے اور اللہ نے لکھ دیا ہو، اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ ایک طرف ہے، ایک پہلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں تضاد بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو تراجم سے اخذ کیا ہوا، قرآن کے تراجم، پھر وہ قرآن سے نہیں بنتا، وہ قرآن دیکھیں، قرآن کو تحریف نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہم کوئی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، ہماری مجبوری ہے، ہم اس کی عربی متن میں تبدیلی کر نہیں سکتے، تحریف کر نہیں سکتے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس کے مفاہیم کو بدل دیتے ہیں، اس کے تراجم کو بدل دیتے ہیں، طویلات کے زور پر، الفاظ کی مشغافیوں کے زور پر، روایات کے زور پر مفہوم اس کا بدل دیتے ہیں۔ یہی آپ دیکھتے جائیں، یعنی کہ جو دلوں میں یہ شاہ ہو وہ یہدی میں یہ شاہ ہو، جسے چاہے۔ یہ ایک پہلو میں بتا رہا ہوں، قرآن کا ایک پہلو، اور میں قرآن سے ہی بتا رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے اس میں تضاد نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں تضاد کیا ہے۔ تضاد بھی قرآن سے، دوسری اس کی آیت قرآن سے، میں یہ حامیم السجدہ کی 40 نمبر آیت، یہ میں سارا مفہوم اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پہلے وہ مفہوم دیکھ لیں۔ یہ 41 نمبر صورت ہے
قرآن پاک کی، اور 40 نمبر اس کی آیت ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو اسی آگے سوال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کون اچھا ہے، ذرا سوچو، بتاؤ وہاں جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو امن و امان والے دن اور روز محشر امن و امان کے ساتھ آئے وہ اچھا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اگلے والی بات جو تعلیم کا دوسرا پہلو، جو متضاد پہلو قرآن کا تراجم کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، وہ ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کرتے جاؤ، تمہارے جی میں جو آئے کرتے جاؤ۔ آگے اس کا صاحب دیکھنا ہے کہ تم نے آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا، پہلے سوال کیا کہ وہ والے کام کرنے ہیں، آگ میں ڈالے جانے والے کام کرنے ہیں یا روز محشر قیامت والے دن امن و امان سے آنے والے آپ نے کام کرنے ہیں؟ یہ سوال کرتا ہے، دیکھو ان میں سے کون سا اچھا بندہ ہے، ان میں سے کون سے اچھے کام ہیں، کیسے آپ اچھا کہیں گے؟ تو آگے اجازت دے دی، کھلی ایک طرح سے، تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، اعملوا ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ یہ دو پہلو متضاد باتیں قرآن کے تراجم سے، اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں قرآن کے تراجم سے مجموعی طور پر آپ کہیں تو آپ یہ ثابت ہوگا کہ قرآن میں تضاد ہیں، دو مختلف باتیں بیان کرتا ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے چاہیں ہم ہدایت دیں، جسے چاہے گمراہ کر دیں، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو پھر اس میں بندے کا کیا قصور ہوا؟ ایک تعلیم یہ دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم بتاتے ہیں ہم، قرآن کی آیت ہے وہ اس کو بتاتے ہیں۔ یہ دوسری میں تو صرف بتانے کے لیے یہ آیت لا رہا ہوں، اور بھی کئی جگہ پر ہے، اور آگے تم سے پوچھا جائے گا، سورہ ہجر کی 92-93، تیرے رب کی قسم ہم تم سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب وہاں اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا، بھئی تو خود کروا رہا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے، تو بندے سے کیا پوچھنا ہے، کیوں پوچھنا ہے؟ کیا یہ تضاد آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ ایمانداری سے بچائیں، آپ گریبان میں جان کے ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ تضاد نہیں؟ قرآن کہتا ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، اگر تضاد ہے تو پھر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، یعنی کہ قرآن پر سوال اٹھ جاتا ہے، تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ واجب ہے، اعملوا ما شئتم، کوئی ترجمہ کھول لیں آپ، میں تو نہیں آپ کو کہتا کسی بریلوی کا لیں، دیوبندی کا لیں، وہابی کا، جس کا دل چاہتا ہے آپ ترجمہ کھول کے دیکھ لیں، اعملوا ما شئتم یہی بات آئے گی اس میں، کہ تمہارا جو جی چاہتا ہے تم کرو، یعنی کہ اللہ نے اجازت تمہیں چھٹی دی ہوئی ہے، تمہارے سامنے میدان کھلا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ آگ میں ڈالے جانے والے کام کر لو، چاہے آپ امن و امان سے اس دن آنے والے جو کام ہیں وہ بتا دیے ہیں، اس نے اسی قرآن میں بتا دیے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے والے کام کون سے ہیں، اور اچھے کام جو امن و امان سے جو بندہ آئے گا وہ کیا کام کرے گا کہ امن و امان سے آئے، وہ بھی بتا دیے ہیں۔ تو پھر کیسے اللہ نے کر دیا؟ پھر اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کر دیا؟ یہ چاہنا ہم نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میں یشاء جسے چاہتا ہے، اس ایک غلط ترجمے کی وجہ سے یہ سارا تضاد سامنے آیا، اس ایک غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے عقیدہ جبریہ پیدا ہو گیا اور مسئلہ تقدیر پیدا ہو گیا، اور جس پر ہمیں بات کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اگر اس کا ترجمہ ہم صحیح طور پر سمجھ جائیں کہ میں یشاء کہ کیا معنی ہے، کیا صحیح ہے، تو سارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ نہ جانے ہم اس طرف کیوں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ہم قادر مطلق ثابت کرتے ہیں، بے شک وہ قادر مطلق ہے، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہے، سمجھے تو صحیح کس طرح ہے، وہ سمجھنے کی بات نہیں کرتے، وہاں وہ بھی آیت لگا لی، اور یہ بھی بات جو دلوں میں یہ شاء وہ یادی میں یہ شاء، یہ بھی عقیدہ جبریہ کے لیے آیت ہم نے لے آئے، اور ہم نے دو ٹوک بات کر دی، لوگوں نے آگے واہ 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 کر دیا، اور اس پر چلے جا رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ما خلقتا حاضر باطلا، وہ کہتا ہے کوئی چیز باطل پیدا کی ہی نہیں، اس نے ابس پیدا کی ہی نہیں، بیکار پیدا کی ہی نہیں، ہم سارا کچھ اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کہ بھئی مصیبتیں بھی وہ بندوں کو دیتا ہے،
70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मुसीबत भी बंदे को डालता है, हो गया उसकी अलग तवीलें शुरू कर देते हैं, वो ज़मैश है उसकी तरफ से, वो तुम्हें पता है या नहीं पता है, वो उसकी तरफ चले जाते हैं। ऐसी कहानियाँ जिनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन मैं सरेदस्त ये तज़ाद वाली बात करना चाहता हूँ। आप मेरे भाइयों बता दें कि क्या आपको तज़ाद यह नज़र नहीं आता? एक तरफ कहे कि मैं गुमराह करता हूँ और मैं हिदायत देता हूँ, और दूसरी तरफ वो जो कहे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कहो ये मालूमा शेत हो। तो मेरे भाइयों मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था पहले कि क्यों नहीं मानते भी, क्यों नहीं कहते कि हमारा अकीदा जबरी है। आपको पता है ऐसा कहने से अल्लाह पर इल्ज़ाम आता है, सारा का सारा अल्लाह पर इल्ज़ाम आता है, फिर कहते नहीं हैं। वार वाद रवायत ला के हमने मुंह बंद कर दिया, नहीं बोलना नहीं इस पर। कीदा वही है, कीदा वही इल्ज़ाम वाला ही है, सारा के सारा अल्लाह पर इल्ज़ाम रखने वाला है। तो वो ये बात पैदा कहाँ से हुई? ये इसके गलत तर्जमे की वजह से। मैं ये शाह तो आगे मैं इंशाअल्लाह लो शाअल्लाह यशा, ये जितने अल्फाज हैं इंशाअल्लाह इसकी थोड़ी सी वजाहत के साथ इस बात को साफ़ करने की कोशिश करूँगा कि ये तज़ाद तो हो नहीं सकता, और कुरान में तज़ाद नहीं है। बंदा ही खुद मुख्तार है, बंदा ही काम करता है। ये तर्जमा इसका गलत किया जाता है। जो दिलों में यशा व यहदी में यशा का तर्जुमा मफहूम गलत लिया जाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसकी चाहत है, इसकी वजाहत मैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त में करूँगा कि वो क्या है उसकी चाहत। बिल्कुल चाहत से हुआ, कब थी वो उसकी वजाहत आगे आ जाएगी। सर दस्त में आपके सामने ये एक सवाल ही रखना चाहता था कि मेरे भाइयों कुरान में तज़ाद नहीं है, कुरान खुद कहता है, मगर तराजम के लिहाज से ये तज़ाद आपके सामने मैंने रख दिया कि ये आयत जो दिलों में ये शाह यादी में ये शाह और ए मालो माशे तुम जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। तो ये मैं बात रखनी थी कि ये तज़ाद है, तज़ाद नहीं है। ये हमारे गलत तराजम की खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। बस ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसको समझिए, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मैं इन अल्फाज का ख़ासकर ये मीशा का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा, तो फिर बात और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। तब मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, ताकि आप भी हिस्सेदार बन जाए, आवाज़ मजबूत हो, आगे फैले। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, मेहरबानी आपने सुनी।